کلونجی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور اسپغول کا چھلکا کیسے لینا چاہیے؟ اسپغول کا چھلکا ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہے جن کی آنتیں خشک رہتی ہوں اور قبض رہتا ہو، اور بعض لوگوں کو یہ ہے کہ آنکھوں کے گرد ہلکے بنتے ہوں تو وہ ان کو بھی سوٹ کرتا ہے۔ اگر کانوں میں شاں شاں کی آوازیں آتی ہیں اور قبض بھی رہتی ہو تو ان لوگوں کو بھی جو اسپول کا چھلکا ہے وہ سوٹ کرتا ہے۔ اس کو پانی میں لینا چاہیے، زیادہ پانی میں ڈال کر، اور چھوٹا چمچ پانی میں زیادہ گھول لیں اور اس کو جلدی پی جائیں، اور دن میں 3 دفعہ پئیں۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ سمودی بنا لیں، اور اس کو سمودی کا مطلب ہے کہ اس کو لیس بنا لیں، لیس بنا کر پھر پئیں۔ اور یہ ہے کہ بعض لیس دار کوئی چیز کھاتا نہیں ہے، وہ جن کو قبض ہوتی ہے ان کو ویسے ہی آوازاری ہوتی ہے لیس دار چیزوں سے، وہ کھاتا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہے کہ تھوڑے سے زیادہ پانی میں جیسے ہی وہ گھلنے لگے، لیس بننے لگے، اس سے پہلے پی جائے۔ اور کلنجی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ موت کے علاوہ یہ حدیث میں کوٹ کی جاتی ہے اکثر کہ سب اس میں بے شمار امراض کا علاج ہے۔ تو کیونکہ ایز اے حکیم ہم نے شروعات ہی ایسے انگریڈینٹ سے کرتے ہیں جس کا حدیثوں میں بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، تو یہ ہماری پریورٹی رہی ہے۔ کلنجی بھی استعمال ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو کروا کے دیکھی ہے، مختلف جگہوں پہ کروا کے دیکھی ہے۔ تو کلنجی کا یہ نہیں ہے کہ ہر مرض پہ بھی کام کرتے ہیں، یہ بعض دفعہ جو کیونکہ ایسکریزس ختم کرنے کی، پیٹ کے کیڑوں کو مارنے میں اسی طرح ہی کام کرتی ہے جس طرح لونگ ہے۔ بعض لوگوں کو کلنجی کا ذائقہ پسند ہے، وہ کلنجی استعمال کر سکتے ہیں، مگر تھوڑی ہے، مگر ریگولر نہ رہیں، کبھی لیں کبھی چھوڑ دیں۔ اگر کسی کو اس زمرے میں فائدہ ہوتا ہے تو وہ ریئلٹی میں، حقیقتاً میں جو ان کو فائدہ ہوتا ہے اس کا بیان کریں، نہ کہ آپ کلنجی کے بارے میں ایک قطار ہی شروع کر دیں کہ بھئی یہ مجھے اس میں فائدہ ہوا، اس میں بھی فائدہ ہو گیا، اس میں بھی فائدہ، وہ غلط ہے۔ کلنجی ایک زیادہ تر سینے کی بلغم کو ڈیزالو کرتی ہے۔ یہ ہے کہ آپ اگر سردیوں کے دن ہیں تو اس میں شہد، اس کو اچھی طرح پیس لیں اور اس میں شہد ڈال کر معجون کی صورت میں اس کو چاٹ سکتے ہیں، جس میں آپ کا ریشہ جو ہے وہ وقتی طور پر ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کو اتنا ریشہ بنتا ہے، جیسے بچے ہیں، ریشہ ہماری باڈی کے لیے انتہائی ضروری بھی ہے، یہ ضرورت سے زیادہ خشک ہو جائے تب یہ نقصان دیتا ہے۔ اگر اعتدال میں ہو اور وہ زیادہ پیلے رنگ کا ہو جائے وہ نقصان دیتا ہے۔ مگر ہمارا وائٹ کلر کا جو پانی یا ریشہ بنتا ہے وہ ہماری ہڈیوں کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور شوگر کے لیے امپورٹنٹ ہے، کڈنی کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ وائٹ سیلز ہوتے ہیں، اس کو ڈیمیج کرنا انسان کی بیماری کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ تو اگر آپ ضرورت سے زیادہ کلنجی کھائیں گے تو یہ آپ کے وائٹ سیلز کو ڈیمیج کر دے گی۔ جی ٹھیک۔